تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، آپ کے مسائل پر ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے بھی کرواتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ابتداً ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں فضیل بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آج کون سا روحانی علاج ہمارے ویورز کو آپ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے، سکھائیں گے؟ آج جنید بھائی انشاءاللہ دو روحانی علاج لے کر میں حاضر ہوں۔ ایک سکھانے والا بھی ہے اور ایک یہ خود کرنے والا بھی ہے، یعنی ایک ہم لکھنے والا سکھائیں گے تو یہ اور ایک پڑھنے والا۔ کون سا روحانی علاج ارشاد فرمائیں؟ کس بیماری کا ہے، پریشانی کا ہے؟ آج ہم لے کر آئے ہیں بخار کا روحانی علاج۔ ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو بخار میں رہتے ہوں یا جن کو بخار چڑھ جاتا ہو، گھر میں سے بچے بھی ہیں، والدین ہیں، بوڑھے ہیں، سب کسی کو بھی اگر بخار کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے لیے ہم روحانی علاج لے کر آئے ہیں۔ تو آپ اس روحانی علاج کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلے تو میں آپ کو لکھنے والا روحانی علاج کر دیتا ہوں کہ جس کو بخار ہو تو وہ شخص اگر خود لکھ سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی لکھ کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 30 بار ایک سادے پیج پر، خالی کاغذ پر لکھ کر آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالنا ہے، اور ڈال کر اس کو پانی کو جو ہے وہ آپ مریض کو دن میں 3 بار پلائیں گے۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ 30 بار لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دیجئے اور دن میں 3 مرتبہ بخار والے مریض کو یہ پانی پلائیے، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے، بخار اتر جائے گا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ جس کو بخار ہے، یعنی بخار والا خود یہ عمل کرے گا، وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، یہ کثرت سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس پڑھنے کی برکت سے بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو یہ 2 روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، پہلے والا جو آپ نے علاج بتایا روحانی علاج، اب بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بخار اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، رات میں چڑھ جاتا ہے، دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، طبیعت بہتری کی طرف ہوتی ہے، رات میں پھر چڑھ جاتا ہے۔ اب دن میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو دن میں بھی پھر وہی پانی پلا سکتے ہیں یا صرف رات میں ہی پانی پلائیں گے؟ 30 بار لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دیے تو اب وہ دن میں بھی پیے، رات میں بھی۔ پانی استعمال کرنا ہے؟ یہ چند دن تک کریں، انشاءاللہ بخار جلدی اتر جائے گا اس کی برکت سے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بچے بڑے دونوں کے لیے؟ سب کے لیے ہے انشاءاللہ، دونوں کے لیے جس کو بھی بخار ہو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الکبیر، اس کی کوئی تعداد ہے؟ نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب بچے بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نومولود بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی بخار چڑھ جاتا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ایسی صورت میں وہ دوسرا والا جو عمل آپ نے ارشاد لا الہ الا اللہ والا، لا الہ الا اللہ 30 مرتبہ لکھنا۔ اچھا، یہ کتنے ٹائم تک، کتنے دنوں تک وہ جو تعویذ تیار کرنا ہے پانی کی بوتل میں رہے گا؟ اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم لکھ لیتے ہیں اور پانی میں ڈال دیتے ہیں، اور چند دن تک اگر اس کو رکھا جائے تو وہ بعض اوقات جو کاغذ ہوتا ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، الفاظ مٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پانی کو نکال لیا جائے، چھان لیا جائے، تو دوسرا لکھ کر پھر جو پانی ہے نا بچایا ہے، جو چھانا ہے ہم نے، تو اس میں پھر وہ دوسرا ڈال دیا جائے، وہ دوسرا ڈال دیا جائے۔ چلے ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی آپ کو روحانی علاج ناظرین کرام بتا دیے گئے ہیں۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر بھی اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، اور بخار کی یہ تعویذات ہوتے ہیں۔ ان تعویذات کی ہم نے خود الحمدللہ عز و جل برکتیں دیکھی ہیں، اور ان تعویذات کی برکت اور تاثیر یہ ہے کہ کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ اب اس کا مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے تعویذ باندھنے کا، اور یہ تعویذ آپ کو روحانی علاج کے اسٹال سے یہ مل جائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ
کم و بیش دنیا کے 32 ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ روحانی علاج کے اسٹال سے جو دعوت اسلامی کے تحت لگتے ہیں وہاں سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی چارجز نہیں ہوتے، آپ فی سبیل اللہ یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو 12 گھنٹے کے اندر اندر بخار اتر جائے گا۔ اچھا، یہ تعویذ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کریں گے، اور پہلے جو آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا وہ آپ خود تیار کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے گھر میں آپ تعویذ تیار کر کے پانی کی بوتل میں ڈال کر پھر یہ جو پانی ہے نا آپ اپنے مریض کو پلائیں، بچوں کو بخار ہے، گھر میں کسی فرد کو بخار ہے اس کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ اور بخار کتنا مبارک مرض ہے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جس کو بخار ہوتا ہے نا تو الحمدللہ عز و جل بخار کی برکت سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں الحمدللہ، گناہوں کو معاف کرنے والا یہ مرض ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، طبیعت میں بعض اوقات نقاہت، کمزوری اور اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، مکمل بستر پر آ جاتا ہے، بیڈ پر آ جاتا ہے۔ ہمت بھی رکھیں، حوصلہ بھی رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یہ مرض ملا، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بخار۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ علاج بھی کروانا چاہیے، کوئی سستی لاپرواہی کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فضیل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ماشاءاللہ بخار کے حوالے سے روحانی علاج بھی ارشاد فرمایا، تعویذات بھی بنانے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں گے، اب ہم سنیں گے آپ کے مسائل اور شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پریشانی ہے، کبھی روٹی جو ہے کڑوی ہو جاتی ہے اور کبھی کپڑے جو ہے کٹے ہوتے ہیں۔ صبا بی بی ہے اور والدہ کا نام رضا بی بی ہے، استخارہ کیجیے۔ صبا نام انہوں نے بتایا ہے، گھر کے حوالے سے اپنے مسائل بتائیں۔ جی بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر کا استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں، اور پھر اس کے بعد ان مسائل کا روحانی علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا، وہ اپنے معمولات بھی شامل کریں آپ کے گھر والے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیٹی ہے تقریباً 32 سال کی، تو پیدائش کے 6 مہینے کے بعد اس کو دماغی جھٹکے لگنے لگے، کو ابھی تک کا کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ دماغ کی سوچ کی صلاحیت جو ہے نا اس کی تقریباً ایسی ہے تو 32 سال کی عمر میں سوچ کی صلاحیت نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی بچوں والا ایک جو ذہن ہوتا ہے، ایب نارمل جو کیفیت ہوتی ہے بچوں کی، اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ باقی اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو نا بچی کی تو آپ یہ پڑھ کر دم کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اور میری والدہ کی مسئلہ ہے، وہ بیمار ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اور شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا نا، دونوں ہی انشاءاللہ الکریم امراض کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری وائف ہے، کا نام نسیم ہے، ان کی والدہ نام نذیرہ ہے، وہ اکثر بخار میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی، بخار اتر نہیں رہا ہے۔ چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کی زوجہ کا۔ باقی ابھی کچھ دیر قبل بھی بخار کے حوالے سے تفصیلی کلام ہوا ہے، کچھ وظائف، کچھ تعویذات الحمدللہ عز و جل بنانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ دوبارہ انشاءاللہ الکریم ابھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرا نام اظہر حسین ہے اور والدہ کا نام جو ہے غلام فاطمہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2011 سے میری طبیعت بہت گڑبڑ ہے، کام کوئی بھی شروع کرتا ہوں وہ مطلب میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا نا۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہیں۔ اب آپ نے 2 مسئلے بیان کیے اظہر حسین بھائی، ایک تو طبیعت کے حوالے سے، دوسرا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔ ابھی استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا 32 سال ان کی عمر ہے اور دماغی طور پر جھٹکے لگتے ہیں، اور بتایا کہ جب بچی چھوٹی تھی اس کے بعد سے ہی جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں سورۃ المؤمنون قرآن پاک کے 18ویں پارے میں ہے، سورۃ المؤمنون کی جو آخری 4 آیات ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق
الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات آپ نوٹ کر لیں، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ چاہے تو اچھا ہاں اس میں ایک اور مشورہ بھی میں آپ کو دوں، دیکھیں اسکرین پر اس وقت آپ کے سامنے چاروں آیتیں، آپ چاہے تو موبائل سے اس کی تصویر بھی بنا لیں، آپ کے سامنے ہو جائے گی، تو موبائل میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بلکہ ادب اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ قرآن پاک کھول کر نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ قرآن پاک کو چومیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اپنے سر پر رکھیں، قرآن پاک کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، قرآن پاک کو کھولیں، باوضو ہو کر پھر پڑھیں، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہی عبادت ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں تو اس کو تو مزہ ہی کچھ اور ہے الحمدللہ عز و جل۔ ورنہ آسانی کے لیے آپ کے لیے مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ آسانی کے لیے کہ موبائل میں تصویر کھینچ لیں اور اپنے جب آسانی ہو آپ یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، آپ بچی کے لیے، بچی کی حفاظت کے لیے، اور جو بیماری ہے، جو مسئلہ اس کا مکمل آپ لگ کر پابندی کے ساتھ روحانی علاج کروائیں، بہت جلد انشاءاللہ الکریم آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، خوب خیال رکھیں بھائی اپنی والدہ کا، خوب خدمت کیجیے اور خوب دعائیں لیجیے، خوش دلی کے ساتھ والدہ کی خدمت کیجیے، کوئی کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ ہماری ساری مصروفیت ایک طرف، لیکن والدہ کی خدمت کو ہم فوقیت دیں۔ دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں بھی اور کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ وظائف میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر کسی کی شوگر چاہے ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، اب ہم چاہتے ہیں کہ شوگر کنٹرول رہے، ایک لیول میں آ جائے نا، طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو، تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ یہ بھی آپ چاہیں تو اس کی تصویر کھینچ لیجئے موبائل میں۔ یہ جو شوگر کے مریض ہیں نا، بہترین وظیفہ، قرآنی وظیفہ، اور بہترین یوں سمجھیے کہ اس کو تحفہ بھی کہا جا سکتا ہے، بہترین تحفہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے۔ یہ آیت مبارکہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ باقی دیکھیں احتیاط، پرہیز، کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ کام لیں، اور اپنا ورزش آپ کریں، پیدل چلیں، پرہیز بھی کریں، ہے نا۔ بعض اوقات ہم خواہشات میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ ہم بیماری پھر ہمارے سامنے نہیں رہتی، پھر جب وہ بیماری حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس وقت پھر ہمیں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو خدا را ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے۔ آپ کی صحت اچھی ہے تو سب اچھا ہے الحمدللہ۔ اچھا، شوگر کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، بلڈ پریشر کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب بلڈ پریشر میں بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کسی کا ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں دونوں ہی صورتوں میں، اگر دونوں ہی آپ کے ساتھ معاملات ہیں۔ اور بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ 115 مرتبہ یا مومنون پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیا کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کا بلڈ پریشر بھی یہ نارمل ہو جائے گا۔ بڑا ہوا ہے تو الحمدللہ نارمل ہو جائے گا، اور لو ہو رہا ہے تو تب بھی الحمدللہ نارمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں آپ، تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ فوراً وضو بنا لے۔ وضو بنانے کے بعد آپ چیک کریں گے نا اپنا بلڈ پریشر، تو الحمدللہ عز و جل کافی حد تک فائدہ حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت سے طبیعت میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کچھ دیر قبل کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، استخاروں کے جوابات یہ بیان کیے جائیں گے۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں۔ جی، صبا نام بتایا تھا، گھر میں کبھی روٹیوں کو ٹوٹ جانا ہے، پھر گھر کپڑوں کو پھٹ جانا، ان معاملات پہ استخارہ کیے گئے۔ استخارہ میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے، معاملات بہتر فرمائے۔ اس کے لیے آپ روزانہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ان مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستے سے خاص تعویذات، اثرات جنات کے حوالے سے ملتے ہیں، تو محرم کے ذریعے رابطہ کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور یہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح نسرین بنت نذیرہ کا استخارہ کیا گیا، بیمار رہتی ہیں، بخار بھی رہتا ہے،
اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ استخارہ کیا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی معاملات وغیرہ نہیں ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اچھا آپ یہ کریں، قرآن پاک کی یہ آیت لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ پارہ 29 سورہ دہر کی یہ آیت ہے، روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے گھر میں سے کوئی ایک فرد یہ آیت اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ دم کریں، باذن اللہ شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے مظہر حسین بھائی، ان کا بھی استخارہ کیے، کام میں رکاوٹیں ہیں، پائے تکمیل تک کام نہیں پہنچ پاتے ہیں، اسی طرح یہ بیمار بھی رہتے ہیں، طبیعت میں بھی ناسازی رہتی ہے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے مظہر بھائی، آپ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں۔ استخارہ کیے مظہر بھائی، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر حق ہے، نظر کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اس سے نظر کی توڑ ہو جائے گی۔ اور جہاں تک کام کے حوالے سے کہ کام وغیرہ آپ کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے، تو جب صبح آپ نیند سے بیدار ہوں، نیند سے جب اٹھیں 20 مرتبہ 20 ٹائم یا مقتدیرو پڑھیں، باذن اللہ اللہ کی رحمت آپ کے ہر جائز کام میں شامل حال ہوگی۔ دوسرا اس میں ایک مشورہ میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ کسی سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم خود کسی سے مشورہ نہیں کرتے، لوگوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کاموں میں رکاوٹیں آنے کی، ایسے ہی کام پائے تکمیل تک نہ پہنچنے کی، پورے نہ ہونے کی، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی۔ تو جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، بڑوں سے مشاورت کریں، مشاورت کر کے جب آپ کام کو لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور کام بھی آپ کے پائے تکمیل تک پہنچتے رہیں گے۔ اچھا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ہماری خود کی سستی، لاپرواہی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کاموں میں نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے کام کو ایک سنجیدگی کے ساتھ لے کر چلیں، ایک ہدف بنا کر چلیں، صحیح ہے۔ پھر اس میں دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت سارے مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے کام میں وقت کی پابندی کا بڑا عمل دخل ہے، وقت کی پابندی بھی اس کو پیش نظر رکھا جائے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ وظائف بھی پڑھیں، ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور کوشش یہ کامیابی کی کنجی۔ کچھ میسیجز شامل کریں گے استخاروں کے حوالے سے۔ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ نام نوٹ کیجئے کہ میسیج یہ آیا ہے، نام ہے ان کا تحسین جہاں اور ان کی والدہ کا نام ہے آفتاب جہاں۔ اچھا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بتایا ہے کہ پہلے ان کو کینسر ہوا تھا، پھر کینسر کچھ عرصہ کینسر کے مرض میں رہیں گے، اچھا پھر اس کے بعد اب ان کو فالج ہو گیا، اب بالکل یہ جو ہے نا بیڈ پر ہیں، اللہ شفا۔ اچھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ دن بھر کے معاملات ہیں نا وہ بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح کی ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، بڑی آزمائش میں ہے، تکلیف میں۔ ان کا استخارہ بھی کیجیے، کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا طبعی تقاضے ہیں، طبیعت کے معاملات ہیں، بیماری کا مسئلہ ہے۔ اور پھر فالج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ فالج بھی اور کینسر دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام وسیم ہے، میری والدہ کا نام حوا ہے، شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کیجیے گا۔ والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے ممتاز کوثر، نام ہے ان کا وسیم، والدہ کا نام ہے ممتاز کوثر۔ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا نام شہزاد ہے، والدہ کا نام زبیدہ ہے، بھائی کی اولاد نہیں ہے، استخارہ بھی کر دیں، کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ سکینہ خاتون بیمار ہیں، دعا کے لیے آپ نے میسیج کیا ہے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ قمر الدین نام ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بری نظر سے بچائے، اور میری والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، ہر طرح کی بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بیٹی کا نام حریم شہزادی ہے اور عمر تقریباً 1.5 سال ہے، والدہ کا نام صبا عطاریہ ہے، میری بیٹی پہلے دودھ بھی صحیح پیتی تھی، ہر چیز تقریباً کھا لیتی تھی، اور کچھ دنوں سے کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے، دودھ بھی نہیں پیتی۔ بچی کا استخارہ بھی کیجیے اور پڑھنے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ میسیج نوٹ کر لیے ناصر بھائی جی۔ اب چاہیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا عرض یہ ہے کہ امتحانات میں کامیابی کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، دعا بھی فرما دیں کہ امتحانات میں کامیابی ہو جائے، آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہر اس امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے کہ جس میں آخرت کی ہماری بہتری ہو۔ آمین۔
قبر کے امتحانات میں بھی، آخرت کے امتحانات میں بھی اللہ پاک بس اپنی رحمت سے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرما دے، ورنہ ہم تو حساب کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک بس ہم کو اپنی رحمت سے بس بلا حساب و کتاب بخش دے مالک، اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ چلیں انشاءاللہ الکریم امتحان میں کامیابی کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اختاری، مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ روحانی علاج بہت زبردست اور پیارا سلسلہ ہے۔ جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ پٹھوں کی کمزوری اور موروں کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور جو مسلمان اس طرح کی بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ چلیں امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج دیکھیں، تیاری آپ کی مکمل ہونی چاہیے 100%، بلکہ 112% آپ کی تیاری ہونی چاہیے، مکمل آپ کی تیاری ہو، محنت، دلچسپی، یہ ساری چیزیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، جب آپ امتحان دینے کے لیے جائیں اور ہوتا ہے نا سوالیہ پرچے ملتے ہیں، جب وہ امتحانی پرچہ، وہ سوالیہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا، تو آپ کیا کریں، آپ کو اس کو الٹا کر کے رکھ دیں پہلے تو، صحیح، الٹا کر کے رکھ دیا، ابھی دیکھنا نہیں ہے آپ نے، پہلے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ وظیفہ آپ پڑھیں گے۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب پڑھیں گے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مکمل سورہ والضحیٰ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اب آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اب وہ جو سوالیہ پرچہ ہے نا اس پر بھی دم کر دیں، دم کر کے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہے قلم پر بھی آپ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اپنا سوالیہ پرچہ، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا لکھنا شروع کریں، لکھتے رہیں الحمدللہ عز وجل، الحمدللہ عز وجل، بہت اچھا آپ کا پیپر ہوگا، کامیابی نصیب ہوگی، اور الحمدللہ عز وجل امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ امتحان دیتے وقت، جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں، امتحانات دینے کے لیے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب جب آپ کے مکمل پرچے ہو گئے، امتحانات دے کر آپ فارغ ہو گئے، اب ایک اور وظیفہ ہے جو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، اور رزلٹ آنے تک آپ نے پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ کیا؟ امتحان دے کر جب آپ فارغ ہو گئے نا، اب اس کے بعد سے دوسرا وظیفہ یہ پڑھنا شروع کریں گے، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، یہ 16 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 16 مرتبہ پڑھیں، اور جب تک رزلٹ نہیں آتا نا اس وقت تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ تو 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، دونوں پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ہمارے مظہر اقبال بھائی، پٹھوں میں کمزوری کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، بعض اوقات خود اپنے طور پر علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجئے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی جسمانی کمزوری میں مبتلا ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، کھچاؤ رہتا ہو، یا سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جسم دکھ رہا ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کندھوں میں درد ہے، ہاتھوں میں، جوڑوں میں، ایک دم اٹھا نہیں جاتا، اس طرح کی اگر کیفیت ہوا کرے نا، تو آپ دن میں کم از کم 1 مرتبہ تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں کہ جسم کے جس حصے میں، پٹھوں میں جہاں آپ کے درد رہتا ہو، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں۔ ایسا وظیفہ عرض کر رہا ہوں ناظرین، درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، وظیفہ پڑھیں، الحمدللہ عز وجل آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھنا ہے۔ اچھا، پھر آپ پڑھیں گے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 7 ٹائم، 7 مرتبہ ہاتھ درد کے مقام پر ہی رہنا چاہیے، 7 ٹائم پڑھیں آپ۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھ کر، اور صرف پڑھ لیں، دم کرنا ضروری نہیں، صرف پڑھ لیں۔ اول اور آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے جوڑوں کا درد، جسمانی درد، ہڈیوں کا درد، پٹھوں کا درد، موہروں میں درد ہے، کمر کی تکلیف ہے، الحمدللہ عز وجل درد دور ہو جائیں گے۔ الحمد حصول شفا، روزانہ اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے میسیجز کے جوابات، جن ہمارے ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، کمنٹس کیے تھے، استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے۔ پہلے تو وہ کینسر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، خاتون کینسر بھی ہے، پھر ان کو فالج بھی ہوئی ہے۔ جی فالج بھی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، تحسین جہاں نام بتایا نا،
استخارہ میں تو بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی عملیات، جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ پاک شافی الامراض ہے، اللہ پاک مرضوں سے نجات دینے والا ہے، اللہ پاک ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کے ہوا سانس لینے میں، اللہ پاک آپ کے کھانے میں پینے میں شفا عطا فرمائے، آپ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے کینسر کے حوالے سے تو ایک خاص روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یہ آپ نوٹ فرما لیں اور یہ عمل کریے گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، یا پھر گھر میں سے کوئی ان کا فرد کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ سورہ ملک کی یہ آیت ہے۔ صحیح، یہ آیت 2022 مرتبہ، صحیح 2022 مرتبہ یہ پڑھ کر ان کے کھانے پہ یا پھر ان پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ صحیح، اللہ نے چاہا انشاءاللہ کینسر کا مرض جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اور فالج کے حوالے سے اگر یہ بات چیت کر سکتے ہوں تو یہ خود کر لیں 100 مرتبہ۔ مجھے مشکل لگ رہا ہے ویسے کیفیت، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اور آسان حل ہے۔ صحیح، گھر میں سے کوئی ایک فرد اسٹیل کے برتن پہ سورہ زلزال، 30ویں پارے کی صورت ہے، سورہ زلزال ایک پوائنٹر سے لکھ لیں، لکھ کر اس کے دھوکے بھی پلا سکتے ہیں، اگر دھوکے پلانا چاہیں دھوکے ہی پلائیں، اور دھوکے پلانے کے بعد دوبارہ لکھ لیں یا کسی اور پلیٹ پہ لکھ لیں، اور لکھ کر مریض کو دے دیں، اور وہ مریض کو وقتاً فوقتاً دیکھتا رہے، مریض دیکھتا رہے۔ دیکھنے کی برکت سے ہوگا، جسے دیکھیں گے مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ زبردست، یہ تو روحانی علاج ہے۔ اچھا، یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک ہی دفعہ مثال کے پیالہ ہے، کوئی پلیٹ ہے، سورہ زلزال پہلے لکھ لی، لکھنے کے بعد پہلے کچھ دیر فالج کے مریض کو دکھا دیں، بھائی پہلے دیکھتے رہیں، دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ پھر اسی پلیٹ میں، اسی پیالے میں پانی ڈال کر پھر وہ مریض کو بھی چاہے تو پلا دیں، اور اچھا ہو جائے گا ہے نا۔ ایک ہی دفعہ لکھیں، ایک کام سے ہو جائیں گے، 2 کام نکل جائیں گے، ورنہ ایک علیحدہ لکھیں پینے کے لیے، پھر ایک لکھیں دیکھنے کے لیے، پہلے دیکھ لیں بعد میں پی لیں۔ ہاں۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ اعراب لگانے کی تو حاجت، اعراب ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، کچھ احتیاطی اس میں یہ کر لیں گے کہ جیسے اللہ پاک کا اسم کہیں پہ آئے لفظ اللہ تو تشدید اور کھڑا زبر اس میں لازمی ڈالیں، گول دائرے والے حروف کھلے رکھیں، حروف کو جدا جدا رکھیں، اسی طرح اس میں جو نقطے آتے ہیں تو نقطوں کو بھی جدا جدا رکھیں، حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ بلکہ میں اس میں ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سورہ زلزال ناظرین آپ کو بتائی گئی ہے نا، یہ مکمل صورت لکھنی ہے، جی صحیح ہے۔ ایک اسلامی بھائی کو بتایا کہ بھئی آپ سورہ زلزال لکھ کر جو ہے نا وہ پئیں، فالج کے مریض کو پلائیں۔ اب وہ کیا کرتے، مکمل صورت نہیں لکھتے، وہ صرف لفظ جو سورۃ الزلزال، لفظ سورۃ الزلزال وہ لکھ کر پھر وہ فالج کے مریض کو پلایا کرتے تھے۔ تو اس میں دیکھیں روحانی علاج میں یہ ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ان کی عقیدت تھی، ان کا ایک یقین تھا، الحمدللہ انہیں بھی فائدہ حاصل ہوا، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے بے شک۔ لیکن جو طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر پھر اپنا مکمل یہ روحانی علاج یہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ زلزال کا جو آپ کو بتایا گیا یہ مکمل صورت آپ نے لکھنی ہے، بسم اللہ شریف کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ مکمل صورت لکھی۔ اچھا، اب اس میں آپ کو تھوڑا یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آپ سورہ زلزال، ظاہر بات ہے چھوٹا آپ پیالہ لیں گے یا چھوٹی پلیٹ لیں گے، اس میں نہیں آ سکے گی تو پھر مشکل ہوگی نا، تو کوئی ایسی بڑی پلیٹ لے لیں، کوئی بڑا سا تھال لے لیں، لیکن اس میں دیکھیں لوہے یا اسٹیل کا برتن ہونا چاہیے۔ تو یہ لوہے یا اسٹیل کا برتن ہو، تھال ہو، پلیٹ ہو، کوئی بھی آپ لے لیں، اس میں آپ یہ لکھیے گا۔ اچھا، ایک مشورہ بھی ان کو دینا چاہوں گا، ان کو مشورہ بھی دینا چاہوں گا اپنے محرم کے ذریعے روحانی علاج کے واسطے سے پلوٹوں کا عمل ایک خاص ہوتا ہے۔ جی، پلوٹوں کا عمل بھی کروائیں اور کاٹ کا عمل بھی کروائیں وہاں سے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا ماشاءاللہ۔ جی، مزید اسی طرح ہمارے وسیم بھائی تھے، ان کے حصول اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائیں، اولاد حاصل ہونے میں، حصول اولاد میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹیں دور فرمائیں۔ وسیم بھائی استخارہ کیا، آپ کا وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی روحانی معاملات، جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اس کے لیے آپ اور آپ کی مسز یا اولو روزانہ 41 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ 40 دن کی اس کی مدت ہے، اس میں ناغہ نہیں کریے گا، 41 مرتبہ روزانہ آپ دونوں نے ہی یا اولو پڑھنا ہے، باذن اللہ حصول اولاد ہوگی۔
چاہے تو آپ روحانی علاج کے بستے سے جا کر اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، صحیح، وہ تعویذات بھی حاصل کریں۔ اسی طرح ہمارے شہزاد بھائی تھے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، شہزاد بھائی استخارہ کیا ہے اولاد کے حوالے سے، استخارہ میں کوئی روحانی معاملات آپ کے ساتھ بھی نہیں آ رہے، اللہ کا شکر ہے، آپ بھی اور آپ کی وائف بھی 41 مرتبہ یا اولو دونوں پڑھیں، اللہ پاک کے حکم سے اولاد حاصل ہوگی۔ اسی طرح حریم شہزادی نام بتایا تھا، بچی ہے، کھانا پینا نہیں کر پا رہی، ضد کر رہی ہے، یا پھر کھانا پینا پہلے کر رہی تھی، فیڈ وغیرہ کر رہی تھی، اب نہیں کر رہی، تو استخارہ کیا گیا، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک عمل بتا رہا ہوں آج میں، وہ آپ عمل کریں۔ 7 مرچیں لیں، گول لال مرچیں، 7 مرتبہ بچے کے اوپر سے ابھاریں، توے کو اچھی طرح گرم کریں، توے پہ ڈال دیں۔ اگر مرچوں میں دھانس آتی ہے، بدبو آتی ہے تو رک جائیں، اگر بدبو نہیں آ رہی دوبارہ 7 مرچیں لیں، پھر دوبارہ 7 مرتبہ گھمائیں، گھمانے میں سیدھے کندھے سے شروع کریے گا، تو 7 مرتبہ دوبارہ گھمانا ہے، توے پہ دوبارہ ڈال دینا ہے، پھر بھی اگر بدبو نہ آئے تو 3rd ٹائم کریں آپ یہ عمل۔ 3rd ٹائم پہ اگر یہ مرچوں میں بدبو نہ آئے تو اب یہ ایک آدھ دن ڈیلے کر لیں، یا اگلے دن کر لیں، یا ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر یہ عمل کر لیں، باذن اللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بچی پر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، باذن اللہ بچی کھانا پینا شروع کر دے گی۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ جو وظائف ناظرین آپ کو بتائے گا یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کچھ ویڈیو سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد علی ستاری ہے اور میں ڈیرہ غازی خان سٹی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کافی سیکھنے کو ملتا ہے۔ میری والدہ کے لیے دعائے صحت بھی کیجیے گا، اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، ملتان شہر سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو جب ہم مدرسے یا اسکول بھیجتے ہیں، دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور ایک فکر سی لگی رہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بچوں کی حفاظت رہے اور خیریت سے واپس گھر آ جائیں۔ اس حوالے سے کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرے بھائی کی پاؤں کی رگیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پاؤں کی رگیں، چلیں پہلے میں آپ کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ پاؤں کی رگیں آپ نے بتایا کہ یہ ٹوٹ گئی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح کی بیماری تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کا ہے تھوڑا سا طویل عمل، لیکن ہے بہت مجرب۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بڑا مجرب ترین یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 7 دن کا یہ عمل ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، اچھا سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 7 دن تک 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاں عمل ہے تھوڑا سا طویل لیکن بہت فائدہ مند ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں پڑھ کر، اور جسم کے جو رگیں آپ نے بتایا کہ ٹوٹ گئی ہیں اور تکلیف ہے تو وہاں پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے آپ پلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت زبردست یہ وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب، یعنی تجربے سے یہ ثابت ہے، تو یہ ضرور کیجئے گا۔ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے آپ کارڈ وغیرہ کا عمل بھی کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے انیس بھائی، آپ نے والدہ کی صحت یابی کے حوالے سے کہا تھا کہ دعا بھی کیجئے گا ان کی صحت یابی کے لیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی، خوب دعائیں لیجئے گا۔ دیکھیں مریض جو ہوتا ہے نا، مریض ہو یا مریضہ ہو، یہ توجہ چاہتے ہیں دوسروں کی۔ ان کے ساتھ اگر کچھ دیر بیٹھ جائیں، باتیں کی جائیں، ایک تو دلجوئی بھی ہوتی ہے، پھر والدہ کی خدمت تو سعادت در سعادت ہے، خوب خدمت بھی کیجئے گا۔ اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وظیفہ آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے والدہ کو یہ پلانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ملتان سے، رضوان نام آپ نے بتایا تھا۔ رضوان بھائی کیا آپ نے کہا کہ بچوں کو جب مدرسے بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہوتا ہے ماں باپ کے دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک سب کی بچوں کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان بھی رکھیں۔ تو جب بھی آپ بچوں کو بھیجیں نا، تو پہلے تو یہ بچوں کو دعا یاد کرا دیں کہ بیٹا جب بھی آپ جائیں
گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ ضرور پڑھ لیا کریں. تھوڑی سی اگر والدین توجہ دینا تو الحمدللہ بچوں کو دعا جلدی یاد ہو جاتی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر سے نکلتے وقت جو کوئی بھی یہ دعا پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ دعا آپ بھی ہمارے تمام ہی ناظرین بھی پڑھنے کی نیت فرمائیں, بچے بھی پڑھیں, انشاءاللہ الکریم بچوں کی حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ 11 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو, جب بھی آپ بچوں کو بھیجا کریں نا, گھر سے باہر جا رہے ہیں یا اپنا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی سفر پر جا رہے ہیں تو آپ یا حافظو یا حفیظو 11 مرتبہ پڑھ کر بچے پر تنبیہ کر دیں اور بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں. اور عموماً ہوتا ہے ماں باپ یہ کہتے ہیں بچوں کو اللہ کے حفظ و امان میں دیا, اللہ کی امان اللہ فی سبیل اللہ فی امان اللہ. تو یہ کہنا چاہیے جملے, کون سی گھڑی قبولیت والی ہو پتہ نہیں, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دعائیں دے کر یہ روانہ کرنا چاہیے. آئیے کچھ کالز پہلے شامل کریں گے ناظرین آپ کی, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, استخارہ کرانا ہے. محمد بلال سکینہ مائی. بلال بھائی استخارہ کروانا ہے, طبیعت صحیح نہیں رہتی. جی بلال بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی جنید بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا کون سا کاروبار کروں. اس کے لیے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائے. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں اور جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. آپ کاروبار کون سا شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تو فیصلہ پہلے آپ خود کریں گے. جب ایک ذہن بن جائے گا نا آپ کا کہ بھائی یہ کاروبار شروع کرنا ہے, پھر اس کے بعد استخارہ کروائیے گا آپ. ٹھیک ہے, پہلے آپ ایک ذہن بنا لیں. ہوتا ہے نا بھائی مجھے یہ کام بھی سمجھ آ رہا ہے, یہ کام بھی سمجھ آ رہا ہے اور یہ کام بھی مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے, اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ کروں یہ کروں یہ کروں. پھر اس کے بعد جب آپ تذبذب کا شکار ہو نا, فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں تو میرے لیے کون سا بہتر رہے گا, پھر اس وقت استخارہ کروانا چاہیے کہ میرے لیے کون سا کام بہتر رہے گا. لیکن اولاً میں آپ کو عرض کروں کہ کام جائز ہونا چاہیے, شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. پھر آپ استخارے کروائیں کہ اس میں میرے لیے بہتری کون سی ہے, اس کے بعد آپ استخارہ کروا لیجیے. اچھا جنید بھائی, کسی کام کی اگر تدبیر ہم نہ جانتے ہوں, اس کو کیسے کرنا چاہیے, پھر یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, جس طرح یہ ان کی صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے, تو ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ اگر کسی کام کی تدبیر نہ جانتے ہوں تو اس کام کی تدبیر جان جائیں؟ بالکل ایسا ایک ہے وظیفہ ہے کہ جو شخص کسی کام کی صحیح تدبیر نہ جانتا ہو کہ میں کروں نہ کروں یا میرے لیے آگے کیا معاملات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, تو اگر وہ یہ وظیفہ پڑھ لینا تو الحمدللہ عز و جل اس کام کی صحیح تدبیر اس کے دل میں آ جائے گی. سبحان اللہ. وہ فیصلہ کرنے پر وہ کر لے گا اور الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور وہ وظیفہ شب جمعہ کیا جاتا ہے. اچھا, وہ وظیفہ شب جمعہ بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں پھر وہ کام اس کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا. وہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں, یا ضار یا نافع, یا ضار یا نافع. یہ ہر شب جمعہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ایام بیض یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13, 14, 15 جو تاریخیں ہوتی ہیں, ان تینوں تاریخوں میں یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. مزید کالز دیجیے گا. میں کاروبار کوئی بھی کرتا ہوں تو وہ فیل ہو جاتا ہوں, ناکام ہو جاتا ہوں, نقصان بھی ہوتا ہے. میرا نام بشارت علی ہے اور میری والدہ کا نام رحمت بی بی ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ایک تو جاب کا بہت بڑا ایشو ہے, جاب نہیں لگ رہی. دوسری سے شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا ٹھیک سے. جی نیکسٹ کال. یہ بچی ہے, ایک حفظہ نور نام ہے اس کا, تو یہ کچھ بچی بیمار سی رہتی ہے, تو اس کا مطلب قد بھی نہیں بڑھ رہا اور یہ صحت بھی نہیں اٹھا رہی. تو تقریباً ایج اس کی 6 سال ہے. بچی کا نام حفظہ نور نام ہے اور بچی کی والدہ کا سمینہ نام. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میں 6 مہینے سے پریشان بیٹھا ہوں. ایک مصیبت آ رہی ہے تو دوسری چلی جا رہی ہے, دوسری آئی تو تیسری آ رہی ہے. وظیفہ بتاتے ہیں. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. استخارے ناصر بھائی فرما لیجئے. پریشانیاں دیکھیں یہ ہیں زندگی میں, دنیا میں ہیں تو آزمائشیں بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. لیکن پریشانیوں کو لے کر ہم بیٹھ جائیں, اپنے تمام کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, یہ حل نہیں ہے. پریشانیوں کا مقابلہ اور حالات کا مقابلہ اور یہ کرنا پڑے گا نا. اور اگر پریشانیاں لے کر ان کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو پھر یہ مناسب بھی نہیں ہے, اور زیادہ پھر طبعی جو معاملات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے.
بہرحال میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ پریشانی آپ کی دور ہوں گی. جب بھی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے نا، استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار کی برکت سے یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگے سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. کثرت سے استغفار یہ پڑھا کریں. آئیے ناظرین، شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات. جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے. جی ارشاد فرمائیے ناظر. بلال بھائی کا استخارہ کیجیے. بلال بھائی استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. یا حیو 1000 ٹائم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، باذن اللہ شفا حاصل ہوگی. اسی طرح ہمارے بشارت بھائی کا استخارہ کیا کہ کام میں رکاوٹیں رہتی ہیں. بشارت بھائی عصر کی نماز کے بعد یا مقسطو 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر ہوں گے، اور استخارہ میں کوئی ایسا روحانی معاملہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر رکاوٹیں آ رہی ہیں. اسی طرح حفظہ نور کا صحت کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، قد بھی نہیں بڑھ پا رہا. تو یا سمیعو گھر میں سے کوئی ایک فرد 100 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے دوران بالکل بھی بات نہ کریں. 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، قد بھی بڑھے گا اور صحت بھی بنے گی. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سوشل میڈیا کے ویورز، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی ناظرین آپ کے کافی سارے آ چکے ہیں. چند ایک میسیجز میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج یہ بیان کر دیے جائیں. یہ ایک میسیج آیا کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. غلام رسول بھائی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں. کھانے پر دونوں وقت پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر آپ دم کریں اور ہیپاٹائٹس کے مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اور اس کا مکمل روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا. جانور بیمار ہو جائیں تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم کر دیں. جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو نظر بھی اتر جائے گی، آپ کے جانوروں کی بھی حفاظت رہے گی. میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو یہ آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے اولادیں نصیب ہوگی. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا امید قائم ہوئی تھی اور پھر ضائع ہو گئی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ حمل کی بھی حفاظت رہے. سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے. روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح ایک اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم یہ لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھ لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل حمل کی حفاظت رہے گی. روزی نہیں لگ رہی، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. جوڑوں میں درد رہتا ہو، جسم میں درد رہتا ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بچے کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ایک آنکھ لاوی ہے، کچھ علاج بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بچے پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ قد پہلے ٹھیک تھا اب چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، میرے بھائی بھی مجھ سے بہت زیادہ جھگڑتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں. مگر یاد رہے کہ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو دوران وظیفہ بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام نازنین بیگم ہے اور ان کے استخارہ کروانا ہے، کافی دن سے بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر والدہ پر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے بھی پلائیے گا. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام نسیم ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا رشتہ تو بہت آتے ہیں پر میرے والدین بغیر دیکھے ہی منع کر دیتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. کیا اس میں والدین کی رضامندی ہے؟ واللہ عالم، اللہ پاک بہتر فرمائے. اس میں آپ دعا کیجئے اور یہ اس انداز سے دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک میرے حق میں جہاں بہتر ہو وہیں کی عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رشتے کے اسباب بنتے چلے جائیں. یہ فہیم بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک پریشانی سے نکلتا ہوں
دوسری جانب سے نئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، اوپر سے نوکری بھی چلی گئی، دوبارہ نہیں مل رہی، ان مسائل سے نکلنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ واقعی ہے آزمائش تو ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور شکوہ شکایات اور بے صبری والے الفاظ کبھی بھی اپنے زبان سے نہ نکالیے گا۔ سورہ واقعہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، مغرب کے بعد روزانہ کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ اور نماز فجر کے بعد آپ پڑھا کریں تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ معاشی حوالے سے جو تنگی ہے نا، یہ سب الحمدللہ دور ہو جائے گی، روزگار لگ جائے گا، اچھی جگہ نوکری لگ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ مزید بھی میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانے کے حوالے سے آپ نے کہا ہے، لیکن اب وقت اختتام کی جانب میں، میری والدہ کے لیے دعا بھی کیجئے گا، آپریشن کی جگہ بہت درد ہوتا ہے، تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو اس کے لیے دیکھیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مزید بھی ناظرین آپ کے ہیں میسیجز، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے، جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی، جن کے میسیجز رہ گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 021371711711 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں۔ دنیا کے کم و بیش 36 ممالک میں الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں سے بھی آپ خود آ کر اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جن ناظرین نے میسیجز کیے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے کالز کی، دعاؤں کا کہا، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کا صدقہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، یا اللہ پاک جن کے بچے بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب کے مسائل حل فرما، سب کی پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، نا اتفاقیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔